فذكر بالقرآن من يخاف یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر واضح کر دی جائیں تو پھر تمہیں تکلیف ہو، تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم پوچھو کہ یہ باتیں ایسے وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے تبد لکم، تو تم پر واضح کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا ان معاملوں میں، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ قد سالها قوم من قبلکم، البتہ پوچھی تھی ایسی ہی باتیں کچھ لوگوں نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ ان باتوں کا انکار کرنے والے بن گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ مذہبی ہائرارکی جو ہوتی ہے نا، مذہبی دکانداری بلکہ میں کہوں، وہ چمکتی ہے کہ جب کوئی نئی چیز جو ہے وہ متعارف کروائی جائے اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کو ایک نیا شوشہ چھوڑا جائے اور اس کی بنیاد پر پھر نذرانے وصول کیے جائیں۔ 60s اور 70s میں فیصل آباد میں بہت سے جانور جو ہیں وہ گھومتے پھرتے ہوتے تھے، گائیں خاص طور پر، اور وہ بازاروں کے اندر پھر رہی ہوتی تھی اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نہ ان کا کوئی دودھ پیتا تھا اور نہ ان پر کوئی سواری کرتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ یہ بس کسی کے نام پر وہ چھوڑ دی گئی ہوئی تھی، یعنی ایک بدشگونی عام تھی۔ یہ تو جب فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی اور پھر اس میں کچھ سختی ہوئی اور پھر اب ہمیں وہ جانور شہر کے اندر سرے سے نظر نہیں آتے، یعنی ذرا شہر سے ہٹ کر کچھ لوگوں نے اندر ہی اندر جو ہے اپنے ہاتھے بنا کر وہاں جانور پالے ہوئے ہیں، لیکن پبلکلی شہر کی حدود کے اندر کوئی جانور گائے بھینس پالنا جو ہے یہ جرم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر گھومتے ہوئے جانور بھی وہ نظر نہیں آتے۔ اچھا، کیا ہوتا تھا؟ اس کی مثال کیا ہے کہ کچھ اصطلاحات ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان کی تفصیل جو میں تفسیر سے نوٹ کر کے لایا ہوں کہ 5 بچوں والی اونٹنی جس کا آخری بچہ نر ہو تو اس کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ۔ اور اب اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، یہ کیا تھا؟ یہ حرام تھا، یہ مقدس ہو گئی۔ اس نے 5 اونٹنیاں جنم دے دی اور پھر اس کے بعد ایک اونٹ آیا، اب وہ ایک مقدس اونٹنی ہو گئی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ صائبہ، وہ اونٹ جو بتوں کی نظر کے طور پہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی طرح وسیلہ، وہ اونٹنی جو اوپر تلے 2 مادہ بچے دے تو اسے بھی چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ مقدس ہو گئی ہے۔ اور پھر حام، وہ اونٹ جس کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے، اب یہ بھی مقدس ہو گیا۔ دین میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت، اب سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جب پبلک کو اس کے استعمال سے روک دیا جائے گا تو پھر کہاں جانا ہے؟ وہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے لیے وہ چیز جائز ہوگی، مزے ہو گئے نا ان کے۔ تو اصل جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے، لیکن پبلک جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ کر اب اس کو خود استعمال نہیں کرتی، اور پھر سارے مزے جو ہوتے ہیں وہ ان مذہبی رہنماؤں کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ وصائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اصل میں یہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت کو سینس ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے
جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہوں نے انہی کی پیروی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری اپنے آپ کی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی شخص اگر گمراہ ہے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا تمہاری حرکتیں جو تم کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو گواہی کا ضابطہ تمہارے درمیان کیا ہے کہ جب قریب آئے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، کہ دو صاحب عدل شخص اپنوں میں سے، او آخران من غیرکم، یا ادر دین اپنے اویلیبل ہو تو دوسروں میں سے دو گواہ بنا لو. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم موت کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو، تحبسونھا من بعد الصلاۃ، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، پھر اللہ کی قسم کھائیں. ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ پڑے، کیا قسم کھائیں؟ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ کوئی قرابت دار ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گار ٹھہریں. فإن أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر پتہ چلے اس بات کا کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے ہیں اسمن کسی گناہ میں، فآخران یقومان مقامہما، تو دو دوسرے شخص کھڑے ہوں ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، پہلے دو کے مقابلے میں جو ان کے وارث ہیں ان میں سے کھڑے ہوں. فیقسمان باللہ، وہ بھی اللہ کی قسم کھائیں اور کہیں لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہیوں سے زیادہ صحیح ہے. وما تدینا انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم کوئی زیادتی کریں تو پھر ہم ظالموں میں شمار ہوں. ہوا کیا کہ ایک شخص جو تھا وہ سفر میں تھا تو بیمار ہو گیا، اندازہ ہوا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس نے اپنا سامان جو ہے وہ جو باقی سفر کے ساتھی تھے ان کے ہاتھ بھیج دیا. تو انہوں نے آ کر اسی طرح قسم کھائی کہ بس یہی کچھ تھا اور حوالے کر دیا وارثوں کے. اب جب انہوں نے سامان کھولا تو اس سامان میں ایک لسٹ بھی تھی. مرنے والے نے ایک لسٹ اس میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ چیز اس میں ہے. اس میں ایک لوٹا تھا کہ جو انہوں نے نہیں دیا تھا. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ گواہی دی کہ یہ اس کی اپنی تحریر جو ہے یہ موجود ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں واقعی تم یہ لوٹا جو ہے ان کا واپس کرو. پھر وہ مان گئے اور پھر وہ لوٹا جو ہے وہ انہوں نے وارثوں کے حوالے کیا. اب خواہ فیصلہ کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی دوسرا جج ہو، اس نے تو جو فیصلہ کرنا ہے وہ سرکمسٹانسز کے اوپر کرنا ہے نا. تو اگر کوئی ثبوت مل جائے تو اس کے بعد پھر اس ثبوت کی روشنی میں اس فیصلے کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کریں وہ گواہی علی وجہہا، جیسا کہ وہ ہے. او یخافوا، یا ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسم کے بعد پھر اور قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے اور ان سے ان کی قسم توڑی جا سکتی ہے. واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو جب میں نے تم پر کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر کی تھی. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تائید کی تھی تیری روح القدس کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے.
تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے بات کرتا تھا ماں کی گود سے بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ اب یہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، احادیث سے تو ثابت ہے، لیکن جن کو حدیث سے کچھ کنسرن ہے وہ رفع آسمانی کو بھی نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کو بھی نہیں مانتے، جبکہ قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں ہر بات کے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر احسان ہے کہ تم نے بچپن میں بھی کلام کیا لوگوں سے، بڑھاپے میں سی، تو سب مانتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا، یا جو معاذ اللہ مانتے ہیں کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا تو 33 سال کی عمر میں سولی چڑھا دیا گیا۔ ہمارا ایمان تو بڑا سیدھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہے اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور پھر فزیکل ڈیتھ ہوگی ان کی، ایک نارمل طبعی موت وہ مریں گے، تو بڑھاپے میں سے گزریں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب و حکمت کی یعنی تورات و انجیل کی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو مٹی سے بناتا تھا پرندے کی طرح کی کوئی چیز، بِإِذْنِي میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي پھر وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور تو کوڑی اور نابینا کو تندرست کرتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي جب تم مردوں کو نکالتا تھا قبروں سے میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب ہم نے روکا بنی اسرائیل کو تم پر ہاتھ دست درازی کرنے سے۔ اذ جئتہم بالبینات جب ان کے پاس تم واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین تو کافر ان میں سے جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي اور یاد کرو جب ہم نے حواریوں کو وحی کی میں نے کہ مانو مجھے اور میرے پیغمبر کو۔ قالوا آمنا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یاد کرو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، حل یستطیع ربک کیا تمہارا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ آسمان سے کھانے کا ایک تھال اتار دے، دسترخوان اتار دے۔ قال اتقوا اللہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا تو وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہوں۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے ہم سے وہ سچ تھا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ حضرت عیسیٰ نے عرض کی اے اللہ ہمارے رب ہم پر نازل فرما آسمان سے ایک تھال، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک تو وہ ہمارے لیے عید بن جائے ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین اور ہمیں کھلا تو بہترین کھلانے والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی منزلها علیکم مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے واسطے ہے، میں تم پر نازل تو کر دوں گا لیکن یہ سن لو کان کھول کر فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا تو میں اس کو سزا بھی وہ دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو میں نے سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اچھا پھر چونکہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو حواریوں نے کہا نہیں ساڑھی توبہ تو پھر یہ تھال نازل نہیں ہوا۔ اور یہی صحیح طرز عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معجزے طلب نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے تو پھر غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، کوئی ایب نارمل معجزہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس جو یقین میں کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں الاؤنس دے گا اور وہی ہمیں چاہیے۔
ہمارا بیڑا تو پار تب ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خامیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے درگزر کرے۔ تو جب ہم نشانی مانگیں گے، نشانی دیکھ لیں گے، تو پھر ہمارا وہ رائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اگلا سین، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ قیامت کا منظر ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید قیامت کے مناظر صیغہ ماضی میں بیان کرتا ہے، اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ اگر اذ ہو ماضی کے صیغے سے پہلے تو پھر تو وہ ماضی کی کہانی ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر اذا ہو تو وہ تو ہوتا ہی مستقبل ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں بارے میں اختلاف ہے نا، کہ زیادہ جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں شروع میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت تشویش ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے چھوڑ کے جانا بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری کیا مجال تھی کہ میں کوئی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اور ان کنت قلتہ، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی فقد علمتہ، تیرے علم میں ہوتی، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو تیرے مائنڈ میں ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں ان پر نگران تھا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علی، یہاں ڈیرا لگایا ہے قادیانیوں نے کہ دیکھ لکھا ہوا قرآن مجید میں جب تم مر گئے، حالانکہ وفا یفی کے معنی ہے پورا کرنا، اور باب تفاعل میں توفا یا توفا کے معنی پورا لینا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، ہم جو متوفی کہتے ہیں اردو میں وہ غلط مستعمل ہوا ہے، پورا لے لینا، متوفی پورا لے لینے والا۔ فلما توفیتنی، تو جب تو نے مجھے پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کا نگران ہے۔ ان تعذبہم، اب یہ ہے اصل میں پیغمبرانہ شان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے رعایت مانگ رہے ہیں۔ حرکتوں نے بہت بڑی کی، اور بہت بڑی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو خدا بنا لیا۔ پہلے تو اپنی وضاحت کرتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن ہے تو میرے ماننے والے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ اس میں بھی سفارش ہے نا، ان تعذبہم، اگر تو انہیں سزا دے، فانہم عبادک، تو تیرے ہی بندے دے لے۔ لیکن وَإِن تغفر لَهُم، اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آل مائٹی حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ان کو معاف کیوں کر۔ دیکھیے کسی ادارے میں جی ایم میں اور چیف ایگزیکٹو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ایم بہرحال وہ قواعد و ضوابط کا پابند ہوتا ہے، لیکن میاں صاحب کے پاس سارا اختیار ہر وقت موجود ہوتا ہے۔
وہ جس کو چاہیں معاف کریں، جس کو چاہیں نکال دیں، جس کو چاہیں اوپر کر لیں، جس کو چاہیں نیچے کر لیں، اس لیے کہ وہ اس ادارے کے، اس ملک کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، کوئی اسے جا کر پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں۔ تو حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا؟ کر دے معاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کی جو رات کی نماز ہوا کرتی تھی تہجد کی، 1/3 رات، نصف رات اور 2/3 رات، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اے اللہ، اب وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے تھے نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو میری امت کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وما فیہن، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔